السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو مجھے پتا تھا کہ آپ سب لوگ فوراً سے نا کہانی سننے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو سب نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آج میرے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں پہ میں نے ختم کی تھی۔ جی، تو ہماری کہانی ختم ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اداس تھے اور غمگین تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن موجود تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ میری والدہ یعنی حضرت آمنہ کے بعد میری ماں جو ہے وہ کون ہے؟ ایمن۔ تو حضرت ایمن جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئیں اور آپ کو آپ کے دادا جان کے پاس چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یعنی حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا، اور اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اتنی اچھی تھیں کہ آپ بالکل بھی کسی بھی معاملے میں تنگ نہیں کرتے تھے، اور بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تھے ہر معاملے کے اندر، کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے ضد نہیں کرتے تھے۔ تو ایک یہ وجہ تھی، اور ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو نا کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے اولاد میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اس پوری دنیا کا نقشہ جو ہے نا وہ بدل جائے گا۔ تو عبد المطلب کو نا اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہو نہ ہو وہ بچہ جو ہے نا وہ میرے عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس لیے عبد المطلب بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور ایک دفعہ پتہ کیا ہوا کہ جو عبد المطلب کی بیٹھنے کی جگہ تھی جو خانہ کعبہ کے بالکل نیچے تھی، جہاں پہ حضرت عبد المطلب بیٹھ کے لوگوں پہ حکم چلایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اپنے دادا کی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں کو بڑا ہی پریشانی ہوئی کہ عبد المطلب تو بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی جگہ پہ کوئی بیٹھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عبد المطلب مسکرانا شروع ہو گئے اور ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں کہنا، اگر وہ بیٹھ رہا ہے اس کو بیٹھنے دو، کیونکہ یہ جگہ اس کی ہے۔ تو صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا وہ ہی اس جگہ پہ بیٹھ سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اب وہ شاید زیادہ دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حضرت ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب میرے پیارے بیٹے، میں اب نہ بیمار ہوں اور بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میں زیادہ دیر زندہ رہ سکوں گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے اور ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔
ابو طالب جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا، اور ابو طالب جو تھے وہ سب سے بڑے بھی تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ صرف 8 سال۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہی صرف 8 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی والدہ، اپنے دادا، ان کی وفات دیکھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی ایسا بچہ دیکھیں جس کے والدین نہ ہوں، آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو شخص ایسے بچے کا خیال رکھے گا جس کے والدین نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت زیادہ نوازے گا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کل۔ تو تو سونے سے پہلے آپ نے اپنے دانت برش کرنے ہیں، اور رات کو سونے کی دعا جو ہے وہ لازمی پڑھ کے سونی ہے۔ تو کیا دعا ہے؟ اللہم بِاسمِکَ اموت و احیا۔ اللہ حافظ۔